اور جس طرح کے حالات ہیں تو اگر ایک ٹیچنگ الاؤنس کے نام پہ ایک اگر الاؤنس مل جاتا. خواہش ہے گھر کے قریب جانے کی؟ نہیں فی الحال تو نہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھل نیٹ ورک. میں ہوں اجاز بلوچ. آج ہمارا پروگرام ہے ہمارے وسیب کا ٹیچر، تھل کا ٹیچر، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر عطا اللہ صاحب. ان کا تعلق تحصیل کلور کوٹ سے ہے اور آج کل یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تحصیل منکیرا کے ایک اسکول میں. تو آج ہم نے اسپیشلی ان کو انوائٹ کیا ہے اپنے پروگرام میں. آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے، بات چیت کریں گے، تعلیمی مسائل پہ بات کریں گے، ان کے اپنے مسائل پہ بات کریں گے، ان کے کیا مسائل ہیں. شکریہ عطا اللہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بطور ٹیچر ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں تعینات ہیں، تو کیا کوئی مسائل نہیں ہو گیا آپ کے لیے؟ آپ کی خواہش ہے گھر کے نزدیک ہم جائیں؟ جی نہیں، میں خود ہی بکھر سیٹل ہوں. تو تحصیل منکیرا میں جاب ہے تو بکھر میں، کیونکہ پہلے سے میں رہ رہا ہوں تو اس وجہ سے جاب تو ادھر ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں ٹرانسفر ادھر ہو گیا اور ایز اے ڈی ٹی میں ادھر ایڈجسٹ ہوا تھا تحصیل منکیرا میں. تو اب کیونکہ وہ پروگرام ختم ہو گیا تو پھر میں وہیں تحصیل منکیرا میں ہی ایڈجسٹ ہو گیا. خواہش ہے گھر کے قریب جانے کی؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے، کیونکہ سٹی ایریا ہے تو بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے. استاد کسی زمانے کے اندر ایک بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا، کیا آج بھی وہ برقرار ہے؟ استاد کا مقام اور مرتبہ تو ہر دور میں رہا ہے، بشرطے کہ استاد جو ہے وہ استاد ہو اور وہ اپنے فرائض جو ہے وہ صحیح طرح سر انجام دے رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ٹیچر کی اسی طرح عزت ہے اگر کوئی اپنے فرائض صحیح سر انجام دے رہا ہے تو. اچھا، بہت سارے ٹیچر ہمارے جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں تعینات ہیں اور شہروں میں بھی ہیں، ظاہر ہے شہر کے اسکول بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی ہیں. ان دونوں کے مسائل میں فرق تو ہوگا، لازمی بات ہے. آپ دیہات کے ٹیچر کے زیادہ مسائل ہیں یا شہر کے ٹیچر کے زیادہ؟ تدریسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو دیہات کا ٹیچر اس کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ جن گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے وہاں غربت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں ان کو ہوم ورک کروانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو سٹی ایریا میں اگر دیکھا جائے تو ماں باپ جو ہے وہ کافی خیال کرتے ہیں ہوم ورک کروانے میں بھی، ٹیوشن وغیرہ بھی رکھوا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو دیہات میں ٹیچر جاتا ہے تو اس کو اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے میں یا اپنا کورس کمپلیٹ کرنے میں ایک شہر کے جو ٹیچر ہے اس سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ نظام تعلیم صاحب ذرا کچھ بہتری آ رہی ہے نئی حکومت کے آنے سے، کیونکہ پرائمری تک جو ہماری تعلیم ہے پہلے وہ انگلش میں تھی تو اب وہ اردو میں انہوں نے کر دی. ایک سٹیپ انہوں نے اچھا لیا ہے تاکہ جو ہے وہ پرائمری تک بچہ جو ہے وہ میتھمیٹک اور سائنس کے جو کنسیپٹ بیسک کنسیپٹ ہیں وہ ان کو سمجھ سکے اور پھر آگے اس کو زیادہ مطلب لینگویج کا پرابلم نہ ہو. گزارا ہو جاتا ہے تنخواہ میں؟ جتنا دور آپ تعینات ہیں ظاہر ہے آنے جانے کے اخراجات بھی ہیں، تو کیا خواہش ہے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے؟ نہیں، گورنمنٹ میں پچھلے گورنمنٹ میں کافی جو ہے وہ بہتر کیا تھا، اسکیل بھی کچھ اپ کر دیا، لیکن پھر بھی کیونکہ جتنی مہنگائی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں تو اگر ایک ٹیچنگ الاؤنس کے نام پہ ایک اگر اور الاؤنس مل جاتا تو ٹیچروں کے لیے بہت اسپیشل کچھ یعنی کرایہ نکل جائے. جی، جو باہر تعینات ہیں یا آنے جانے میں جن کے زیادہ اخراجات ہیں تو وہ تھوڑا مسائل کا شکار ہیں. اچھا، ٹیچر جو ہے وہ آج کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیر اچھا برا تو ہم نہیں کہتے، ٹیچر ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے. تو ماضی کے اندر جو ہمارے استاد تھے آج 20-30 سال پہلے، وہ استاد اچھا تھا یا آج کا استاد اچھا ہے؟ ٹیچر جو استاد ہے وہ ہر دور کا ہی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن صاحب ظاہر اس دور کا جو ٹیچر تھا وہ اپنے حالات کے مطابق کام کر رہا ہوتا تھا. لیکن آج کا جو ٹیچر ہے صاحب ظاہر اس کے مسائل اور ہیں، اس کی جو ایکسٹرا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں. تو کوالیفیکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صاحب ظاہر آج کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ کوالیفائڈ ہے. جو میتھڈز ہیں ان میں بھی چینج آ گئی ہے، لیسن پلاننگ پہ بھی کافی کام ہوا ہے. تو پہلے کی نسبت اب جو نظام تعلیم ہے اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. اچھا، ڈیٹیز انہوں نے لگائے تھے پھر ختم کر دیے، اے ای اوز کو لے کے آئے ہیں، تو یہ مطلب تعلیم کے اوپر جو ہے حکومتیں تجربات ہی کرتی رہتی ہیں. تو یہ تجربہ کیسا ہے؟ وہ ڈیٹیز ٹھیک تھے یا اے ای اوز ٹھیک ہیں؟ تعلیمی حوالے سے، تدریسی حوالے سے فائدہ کس میں تھا؟
دیکھیں جو اے اوز آئے ہیں ان کا اور وہ جو ڈی ٹیز تھے ان کے کام ہی مختلف ہیں. وہ جو ڈی ٹیز تھے ان کو زیادہ جو ان کا کام تھا وہ یعنی سی پی ڈی کا کام تھا, فوکس وہ لیسن پلاننگ کو کرتے تھے اور ٹریننگ کو زیادہ فوکس وہ کرتے تھے. تو وہ ایک حساب سے اچھا سٹیپ تھا جو پچھلی حکومتوں نے لیا تھا. لیکن جو اے اوز ہیں ان کا تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, یعنی مطلب زیادہ تر ان کا جو کام ہے وہ کلیریکل کام کرتے ہیں. وہ جو ایک کمرے کلاس روم میں جو ایک ٹیچر کے مسائل ہیں ان سے جو ہے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے. مطلب لیسن پلاننگ کے اس طرح کام نہیں ہو رہا جس طرح کے پہلا ایک ڈی ٹیز کرتے تھے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ڈی ٹیز تھے وہ ڈائریکٹلی مطلب جو ایک بچے اور ٹیچر کے مسائل تھے اس کو فوکس کرتے تھے, جبکہ اے اوز جو ہیں وہ صرف جو کلیریکل کام ہے, جو ڈیٹا کلیکٹنگ کا کام ہے اس پہ تعینات ہے. اچھا, ٹیچر کو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے یہ اس سے پوسٹ مین کا کام لے لیتی ہے حکومت مختلف علاقوں میں, ڈور ٹو ڈور, تھیلا ہے, بیگ ہے, مطلب بغل میں قلم ہے, وہ مردم شماری ہو یا باقی, یا یو پی, یا گھروں میں جاؤ بچوں کو نکالو. یہ مطلب کیا ٹیچر کے لیے کیا یہ مناسب ہے؟ یہ نئی حکومت جو آئی اس نے کچھ اچھا سٹیپ لیا. پہلے یو پیز کے حوالے سے واقعی ہماری کافی ذمہ داریاں تھیں اور مطلب 0 سے 16 سال تک کے سارے بچوں کو ہم اندراج بھی کرتے تھے اور ان کو سال وائز ٹارگٹ بھی بنا کے رکھتے تھے کہ نیا سال آتا تھا تعلیمی سال تو ہمیں خود پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچے جو ہیں ہم نے داخل کرنے ہیں, اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا تھا تو ہم پہنچ ہی جاتے تھے وہاں لکھنے کے لیے. تو وہ تھوڑا ٹف تھا کیونکہ ڈور ٹو ڈور جانا ہوتا تھا اور فیلڈ میں جانا ہوتا تھا ٹیچر کے لیے, اور مطلب وہ تعلیم کا ایک ضیاع ہوتا تھا. جو ٹیچر کلاس روم میں بیٹھ کے جو اپنی ذمہ داریاں اس نے کرنی ہوتی تھی تو وہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان ذمہ داریوں سے حکومت نے جو ہے ٹیچر کو فری کر دیا ہے, تو اب وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں اور تھوڑا سا کام وہ ہلکا ہو. جھگڑا ہوا ہے کبھی بچوں کو گھر سے لینے کے لیے جائیں, بچے روتے ہیں, ماں باپ لڑتے ہیں, جی ہم نہیں پڑھائیں گے, ایسا کچھ ہوا ہے کبھی؟ دیہاتی ایریے میں, کیونکہ میں دیہاتی ایریے میں اکثر تعینات رہا ہوں, تو وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو کام پہ بھیج دیتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح اب سیزن ہے تو ان جو سیزن کے ہوتے ہیں ان میں بچے جو ہے نا کم آتے ہیں, ریشو ان کی کم ہوتی ہے, وہ فصلوں کو کاٹنے کے لیے بھیج دیتے ہیں یا مختلف کاموں پہ لگا دیتے ہیں, بکریوں کے لیے کچھ چارہ وغیرہ, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہمارا کیونکہ ریشو کم آ رہی ہوتی ہے حاضری کی تو ہم جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور لینے کے لیے ان کو, تو یہ ہمیں مسائل فیلڈ میں ملتے ہیں کہ جی وہ غربت کی وجہ سے ان کے مسائل ہیں, جی آج کام پہ گیا ہوا ہے بچہ تو وہ آج نہیں آ سکتا, جی مہربانی کریں. تو اس طرح کے پیرنٹس مطلب. اچھا, ہر سال نصاب بدل دیا جاتا ہے, یہ مشکلات نہیں ہوتی ٹیچرز کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ نصاب تعلیم جو ہے وہ یکساں حکومت نے بھی کہا تھا, لیکن یہ ہوا ہے کبھی عملی طور پہ پورے ملک کے اندر ایک ہی نظام تعلیم؟ تھوڑا بہت کورس میں تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے ہر سال, لیکن یہ جو گورنمنٹ نے پہلے الیکشن سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ جی سارے جو ہے نصاب تعلیم ہم اس کو ایک کر دیں گے, چاہے گورنمنٹ کا ہوگا پرائیویٹ کا ہوگا, تو وہ پتہ نہیں شاید ابھی اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں. ابھی تک تو عملی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس پہ کوئی سامنے بات آئی ہو. گورنمنٹ کا الگ چاہ رہا ہے اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کا الگ ہی کورس ہے. تو اگر کورس ایک ہو جائے پورے ملک میں تو صاف ظاہر ہے, کیونکہ نصاب اور کورس ہی وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے ایک جو ہوتا ہے بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے, تو وہ پورے ملک کے لیے ایک یکسانیت پیدا ہوگی اور بہتر ہوگا. تعداد زیادہ نہیں ہوتی کلاسوں کے اندر؟ اب ٹیچر کے لیے مسائل ہیں ظاہری بات ہے, یا کم ہو تعداد تو کیا بہتر نتائج آ سکتے ہیں اور ٹیچر بھی آسانی سے اس کے مسائل بھی کم ہو سکتے ہیں؟ سٹی ایریا میں کلاسز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور بچے زیادہ ہوتے ہیں, وہ مطلب 80-90 تک بعض دفعہ کلاسوں میں ہوتے اور سیکشن میں وہ ان کو تقسیم کرنا پڑتا ہے. لیکن دیہاتی ایریا میں تو نارمل مطلب 60, 70, 80 تک کلاس ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اتنی اگر کلاس ہو تو ایک ٹیچر کے لیے ہوم ورک دینا اور اس کو چیک کرنا وہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اگر کلاسوں کی تعداد بھی فکس کر دی جائے کہ 30 جو ہے ایک روم میں ہو اور پھر سیکشن تقسیم کر دیے جائیں, ٹیچر کے لیے بھی مسائل کم ہو جائیں گے. مسائل کم ہو جائیں گے اور رزلٹ بھی بہت اچھا. رٹا سسٹم آج بھی ہے اسکولوں کے اندر؟ نہیں, رٹا سسٹم استاد نے لگا دیا بچے کو کہ جی یہ پڑھتے رہو بس. نہیں, ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ
جب سے سولو ٹیکسانومی کا میتھڈ آیا ہے جو ایگزام اس تھرو ہو رہے ہیں تو اس میں رٹے والا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, اس میں آبجیکٹیو زیادہ ہوتے ہیں, تو رٹے سے کافی حد تک جو ہے وہ جان چھوٹ گئی. حکومت کے لیے کوئی پیغام یا مطالبہ اپنے حق میں, یا ٹیچرز کے لیے کوئی پیغام؟ گورنمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ہے جو ایک پہلے کام ہو رہا تھا, ڈیٹیز کر رہے تھے کہ لیسن کو وہ فوکس کرتے تھے اور لیسن کے جو مختلف سٹیپ تھے اس پہ وہ کام کرتے تھے اور اس کو خامیاں خوبیاں بیان کرتے تھے, اور ٹریننگز ہوتی تھی. سی پی ڈی کیونکہ انہوں نے بند کر دیا, وہ ایک اچھا پروگرام تھا, وہ چلنا چاہیے دوبارہ ٹیچر کے لیے. اس میں ٹریننگ منتھلی ٹریننگ ہوتی تھی یا ریفریشر کورس ہوتے تھے, وہ پچھلے 3 سال سے نہیں ہو رہے. تو وہ چاہے مطلب انہوں نے ڈیٹیز ختم کر دیں, اے او سے بھی وہ کام لیں تو وہ اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب سے اے اوز آئے ہیں تو انہوں نے کوئی پراپر طریقے سے ٹریننگ نہیں کروائی, اور کوئی اور متبادل نظام بھی ٹریننگ کا جو ہے ٹیچر کے لیے نہیں بنایا گیا. تو وہ ایک کافی گیپ ہے جس وجہ سے جو نئے ہمارے ٹیچرز میل فیمیل بھرتی ہوئے ہیں تو لیسن پلاننگ پہ ان کو کافی مسائل ہیں. اور یہ جو نئے اے اوز ہیں یہ اس طرح کے ایکسپرٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ خود انہوں نے کوئی انجینئر لے لیا اور کوئی وکیل انہوں نے اٹھا لیا, کوئی ایم بی اے انہوں نے لے لیا, تو ان کی اپنی پروفیشنل ڈگریاں بھی نہیں ہیں, وہ اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں, ابھی ایجوکیشن سے ان کو زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑا. تو اگر پرانے ٹیچر لے کے وہ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی جائے تو بہت اچھا ہوگا تعلیم کے لیے. بہت شکریہ عطا اللہ صاحب, آپ نے سنا, ان کے خیالات سنے, ان کے مسائل سنے, آج کے اور ماضی کے ٹیچر کے درمیان فرق بھی سنا. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.